جو گالی دے سکتا ہے اس نے گالیاں دی، اور جس کے پاس گولی کی طاقت تھی اس نے مینڈوں کی طرح لوگوں کو بھون دیا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ اگر تم خون بوگے تو پھر اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کمزور انسان تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن احکم الحاکمین کی عدالت تو لگنے والی ہے۔ تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب تو دینا پڑے گا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ وہ تو ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک نعمت کا بھی حساب ہوگا اور ظلم و جبر کا بھی حساب ہوگا۔ آج تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے۔ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، نہ تمہارا ہاتھ روک سکتا ہے نہ تمہیں کوئی ٹوک سکتا ہے، لیکن وہ ایک وقت آنا ہے کہ جس وقت میں ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، یہ نہیں کہ اس نے گولی چلائی، خنجر مارا، اس نے تلوار چلا کے کسی کا سر کاٹا، صرف اس نے تحور کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے آدھے جملے سے مدد کی، پورا جملہ بھی نہ بولا، آدھے جملے سے کسی شخص کے قتل میں مدد کی، کل قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، آج اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کی زندگی بچانے کا جو سبب بنا وہ پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا سبب بنا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کا کیا مفہوم ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، قصاصاً اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وہ حق ہے، وہ شریعت نے دیا ہے۔ اسی طرح جو شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا جو ہے وہ سنگساری ہے، تو وہ شریعت نے حق دیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دین سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہا یہ تمہارے رب نے تمہیں وصیت کی ہے۔ عام کہنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن وصیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہ تمہارا رب تمہیں تاکید کرتا ہے اس لیے کہ تم عقل کرو، تم سمجھو اور غور و تدبر کرو۔